رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی حج یہ سب کچھ باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر وسیم اکرم صاحب حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے ایک مخصوص بولنگ کرانے کے انداز میں شیطان کو پتھر مارے، جس کے اوپر بعض لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور یہ تنقید بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ نہ تو اس حوالے سے اسلام نے ان کے اوپر کوئی گستاخی کا حکم لگایا ہے، نہ یہ کوئی توہین ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے اسلام کے کسی اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، جس انداز سے انہوں نے پتھر مار دیا، اور اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کوئی اور ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر فواد چودھری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اتنا نقصان موثر نقوی نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان یہ تبلیغ کرنے والوں نے پہنچایا ہے۔ یعنی ان کے دل کے اندر ایک درد اٹھا کہ آخر وسیم اکرم صاحب حج کے اوپر کیوں گئے ہیں۔ یہ وہی فواد چودھری ہیں جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک اس طرح کا ملک بننا چاہیے، ایک اس طرح کا علاقہ بننا چاہیے جہاں پر شراب کی اجازت ہو، جہاں پر زنا کی اجازت ہو، جہاں پر جو کچھ مرضی ہو۔ یہ وہی ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ تو کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، وہ تو کوئی نیک نہیں تھے۔ یہ وہی فواد چودھری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا ایپ بنائیں گے جسے تمام لوگ آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ سکیں۔ یہ وہی فواد چودھری ہیں جنہوں نے ہندو کے مقابلے میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر شراب کے لائسنس ملنے چاہیے تاکہ لوگ شراب پی سکیں۔ یہ پہلے پریم شرف کی گود میں بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ عمران خان کے ساتھ رہے، اور جب ذرا ڈنڈے پڑے تو پھر یہ ذرا پیچھے ہو گئے۔ انہی کے بارے میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ کیوں بغض و حسد سے اس طرح تکتا ہے، ہر وقت یہ اول فول کیوں بکتا ہے، کتے کی طرح منہ کھول کے بھونکتا جا، تو اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ بندہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن آخر اس بندے کو اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ سورۃ المنافقون اگر آپ پڑھیں نا، کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ باہر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اسلام کے خلاف ہیں، یقین جانیں آپ کو اس کی عملی تصویر اس بندے کے اندر نظر آئے گی۔ کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، تھوڑی سی پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اس طرح کا بندہ بھی ہمارا وزیر رہا کہ جس بندے کو بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، اور یہ بندہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن ہر وقت یہ بندہ دین کے اوپر بھونکتا رہتا ہے۔ مسئلہ اس کا یہ ہے، مسئلہ اس کو مولویوں سے نہیں ہے، مسئلہ اس کو اسلام سے ہے، لیکن اسلام کے اوپر کیونکہ یہ بول نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اسلام کے نام کے اوپر تو اس ملک میں رہ رہا ہے، اس لیے یہ پھر مولویوں کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ بھئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جاؤ کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ، اسلام کو تمہارا ٹھیکہ ہے یا اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، یا اگر تم اسلام کے ساتھ رہو تو تم بڑے اسلام کا کام کر رہے ہو، یا تم کوئی اس طرح کا اختلاف کر رہے ہو جس سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، تم تو اسلام کے تمام بنیادی چیزوں کے خلاف بولتے ہو، تو دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ اور کسی اور ملک میں جا کر اپنی زندگی گزار لو۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔